أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہاں بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا، اور دوسرا ان لوگوں کا بیان ہے جن کے دل سخت ہو گئے، تنگ ہو گئے، جن کا شرح صدر نہیں ہوا۔ ان دونوں لفظوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے شرح صدر۔ شرح عربی میں کھولنے کو، وسعت دینے کو، کشادہ کرنے کو کہتے ہیں، اور قاسیہ یہ اس کی ضد ہے، اس کا متقابل ہے، بمعنی دلوں کا سخت ہونا۔ اور دوسرا لفظ جو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں لے کے آئے ہیں وہ ہے ضیقہ، تنگ ہونا۔ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ دل کی تنگی اور سختی یہ انسان کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ شرح صدر دل کا کشادہ ہو جانا، دل کا وسیع ہو جانا، دل کا کھل جانا اسلام کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے تو اس کے دل میں کشادگی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کشادگی کا؟ یعنی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں، چاہے وہ قدرتیں دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ قدرتیں انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ قرآن و احادیث کے دلائل ہوں، ان میں اگر انسان غور کرے تو اس سے فائدہ اٹھائے، یہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کا شرح صدر ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہو۔ چنانچہ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شرح صدر کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دل کا مطمئن ہونا، دل میں تسلی کا آ جانا۔ جیسے بسا اوقات کسی کو کوئی کام کہا جاتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے جی میرا شرح صدر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا اس کام کے کرنے میں دل مطمئن نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان اور چین سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو شرح صدر نہیں ہوا اللہ کی طرف سے۔ اب جب شرح صدر نہیں ہوا کسی معاملے کے بارے میں بھی، تو وہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یعنی انسان جو کام بھی شروع کرے اور اس کا دل مطمئن نہ ہو تو وہ کام راستے میں رہ جاتا ہے، کبھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اور جس کام میں شرح صدر ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام ہو، بظاہر نظر آنے میں وہ کام مشکل اور دشوار نظر آتا ہو، لیکن شرح صدر کی بدولت، دل کے اطمینان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دیتے۔ اس کی مثال میں آپ یوں سمجھیں، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، جب دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی انڈیا میں، تو شرح صدر اتنا تھا،
حالانکہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، دل کے اندر اطمینان اس کام پہ اتنا تھا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں ضرور اللہ تعالیٰ اس کام کو برابر فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اس شرح صدر کی بدولت آج دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، بالخصوص بر صغیر میں اور پاکستان کے اندر جگہ جگہ دارالعلوم۔ یہ مدرسہ بھی آپ سمجھ لیں، حالانکہ چھوٹی سی مدرسی ہے حفظ کی، یہ بھی ایک اس کی شاخ ہی ہے۔ بڑے بڑے مدارس جہاں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، ہزاروں طالبات پڑھتے ہیں، یہ اسی کا فیض ہے جو علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے شرح صدر سے کام کیا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، جب غزوہ اس کے اندر غزوہ جب وہ یمامہ کے اندر جنگ تھی نا، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اس کے اندر حفاظ کی کافی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ تو اس سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ یکجا کر دینا چاہیے، کیونکہ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد چلی گئی ہے، یوں ہی ایک ایک کر کے چلے گئے تو کہیں قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ کسی کے پاس مکمل نہ پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کا دل مطمئن نہیں تھا اس بات پر کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں وہ کام کیوں کروں؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار تھا۔ بالآخر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر فرمایا، سینے کو کشادہ فرمایا، دل کو کھول دیا اور اس کام کی سمجھ دل کے اندر عطا فرمائی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوئے۔ تو یہ شرح صدر تھا کہ یہ قرآن کتابی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شرح صدر کی اور سادہ اور عام فہم مثال وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی بانی تبلیغی جماعت، ان کا کام بھی ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی زاہدان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ایران کے اندر زاہدان ہے، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ دلی کے اندر کسی مدرسہ میں پڑھاتے تھے۔ جب مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغی جماعت کی فکر، اللہ تعالیٰ نے ان کا اس معاملے میں شرح صدر فرمایا کہ اس طرح کام ہو تاکہ ہر عام و خاص دین سیکھ سکے، تو انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ تو علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک دن فرمانے لگے کہ مولانا آپ زاہدان میں ہوں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں آپ کے پاس بھی آئیں گی، آپ ان کا احترام کیجئے گا، اکرام کیجئے گا، حالانکہ ابھی آغاز کر رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا دلی کی کسی مسجد میں تو تمہاری جماعت کو کوئی ٹھہرنے دیتا نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ زاہدان میں آئیں گے۔ شرح صدر اتنا تھا، فرمایا مولانا دیکھنا بالیقین آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ شرح صدر کی دولت تھی کہ آج ساری دنیا کے تمام ممالک میں اللہ تعالیٰ نے اس شرح صدر کی بدولت سے تبلیغی جماعتوں کو پہنچایا اللہ کا پیغام لے کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دولت مانگنی چاہیے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو آپ نے فرمایا شرح صدر وہ انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جس کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شرح صدر وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، جب دل میں آتا ہے تو انسان کے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ امت صحابی ہیں، یعنی نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جو سفر و حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے وضو کے لیے انتظام فرماتے، آپ کے جوتے مبارک نعلین مبارکین اٹھاتے،
آپ کا تقیہ وغیرہ اٹھاتے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ کمزور تھے، قد بھی چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوئی کھجور کھانے کی، تو خواہش پر یہ خود ہی کھجور پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے کھجوروں کو یوں دیکھا نا تو صحابہ کرام تو آپ کے مزاج سے بھی واقف تھے، تو عبداللہ بن مسعود کی خواہش ہوئی کہ میں سبقت کروں اور کھجوریں اتار کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ بڑی جلدی سے یہ کھجور کے اوپر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں اوپر چڑھنے کی وجہ سے ننگی ہوئی، پنڈلیاں کمزور کمزور پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ترازو قائم کر دیا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہوں اور دوسرے پلڑے میں تم سب کے سب ہو، تب بھی وہ وزن میں اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے عبداللہ ابن مسعود۔ تو وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نور دل میں آتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے دین کے احکام پر عمل پیرا ہونا آسان ہوتا ہے، اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ یہ جو علامت ابھی بیان کی جا رہی ہے نا، ہم بھی غور کریں آیا ہمارے اندر یہ علامت ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ علامت موجود ہے تو ہمارا شرح صدر ہے، اس پر اللہ کے شکر ادا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ علامت موجود نہیں تو بڑے استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے بڑے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے اور اپنا شرح صدر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 علامتیں شرح صدر کی بیان فرمائیں۔ نمبر 1، الانابۃ الی دار الخلود۔ جس آدمی کا شرح صدر ہو تو ہمیشگی والے گھر کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، یعنی وہ قیامت کی فکر میں لگ جاتا ہے، وہ آخرت کی تیاری اور فکر میں لگ جاتا ہے، اسے آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے اس پر۔ نمبر 2، دوسری علامت، والتجافی عن دار الغرور۔ دھوکے کے گھر سے وہ علیحدہ رہتا ہے، یعنی دنیا اس کو اپنے دین پر وہ غالب نہیں کرتا۔ دین دنیا ٹکراتی ہوں تو وہ دین کو اور آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ اور نمبر 3، تیسری آپ نے علامت یہ بیان فرمائی، والتہیؤ للموت قبل نزولہ۔ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں شرح صدر کی ہیں، جس کے دل کو اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ آخرت کی فکر دنیا کی فکر سے زیادہ کرتا ہے اور موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے اللہ تعالیٰ وہ جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل تنگ ہو گئے، جن کا شرح صدر نہیں ہے، ان کا بیان فرما رہے، فرما فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، انہیں رحم نہیں آتا، انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بلکہ آگے والی جو آیت ہے اسی کے اندر، کہ جب ان کے سامنے جن کا شرح صدر ہوتا ہے نا، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہل جاتے ہیں، وہ ان کے بدن پہ کپ کپی آ جاتی۔ کیا مطلب؟ یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف، آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عمل پیرا ہونے میں وہ سبقت کرتے ہیں۔ تو دن کا دل سخت ہو جائے، دلوں کی سختیوں کا علاج وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ دلوں کی سختیوں کا علاج وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ اور یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ انسان کا نماز کو دل نہ کرنا، سمجھ لے دل سخت ہے اس لیے نماز کو دل نہیں کر رہا۔ انسان کا جھوٹ بولنے کو دل کرنا، سمجھ لے دل سخت ہے اس لیے تو جھوٹ بولنے کو دل کر رہا ہے۔ انسان کا بے حیائی کا ارتکاب کرنا، سمجھ لے دل سخت ہے تو گناہوں کے اندر دل لگ رہا ہے۔ تو اس کا توڑ ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے دوسری حدیث، ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا
آپ نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے زنگ کو دور کرنا وہ تو انسان ریگ مال سے کرتا ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ریگ مال وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں شرح صدر اللہ ہمارا فرمائے. اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو جائے. تو کیا جس کا شرح صدر ہوا ہے اور جس کا دل سخت ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ہمارا بھی شرح صدر فرمائے. دین کا سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا اللہ تعالی ہمارے